بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم کی نصیحتیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی گردے کی بیماری نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کریں۔ گردے کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ پیشاب کو روک کر رکھنا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کے گھٹنے اور کمر ہمیشہ سلامت رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر جھاڑو لگائے۔ یہ خواتین کے لیے ایک اچھی ورزش ہے۔ جس شخص کو کھانسی کا مرض ہے وہ شخص نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے شہد میں چٹکی بھر باریک پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر چاٹا کرے۔ یہ ہر طرح کی کھانسی کی ایک مفید دوا ہے۔ جو شخص ہفتے میں 2 سے 3 بار 1 چمچ صبح نہار ادرک کا رس پیتا ہے اس شخص کا چہرہ بڑھاپے میں بھی جوان دکھتا ہے اور وہ شخص ہر بڑی بیماری سے بھی بچا رہتا ہے۔ جس شخص کو نزلہ زکام ہمیشہ رہتا ہو، ذرا سا موسم کے بدلاؤ ہوتے ہی زکام ہو جاتا ہو تو اس شخص کو 1 مٹھی چنے روزانہ چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ جس انسان کے کم عمر میں بالوں میں سفیدی آ گئی ہو تو اس کو آلو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونا چاہیے۔ بال کالے ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سفید نہیں ہوں گے۔ جس انسان میں خون کی کمی ہو گئی ہو اور کمزوری اور تھکاوٹ رہتی ہو تو اس انسان کو روز 1 یا 2 انار کھانا چاہیے، اور یاد رہے انار کھانا ہے، اس کا رس نہیں پینا۔ جس مرد کو مردانہ کمزوری ہو یا جنسی خواہشات میں کمی آ گئی ہو وہ روز رات 5 سے 7 عدد چھوارا دودھ میں ابال کر پیا کرے اور چھوارا چبا کر کھا لیا کرے۔ 15 دنوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ذہنی تناؤ، ڈپریشن، دماغی کمزوری سے بچے رہنا چاہتے ہیں، نیند پوری لیا کریں۔ وقت سے اور جلدی سونا اور وقت پر اور جلدی جاگنا اچھی صحت کا راز ہوتا ہے۔ جو انسان دن بھر کام کرتے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے تو رات کو گنگنے پانی میں تھوڑا سا سیندا نمک ملا کر سکائی کرے اور پھر سوتے وقت اپنے پیروں کی مالش کر لیا کرے تو ساری تھکن ختم ہو جائے گی اور پرسکون نیند آئے گی۔ انسان کی فطرت سوچنے کی ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں تبھی کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور نتیجے ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ کچھ رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ذرا سی خامی، ذرا سی تکلیف اور ذرا سی دشمنی اسے ختم کر دیتی ہے، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں غلط ہم تھے یا غلط یہ رشتہ تھا۔ الجھنا چھوڑ دے ایسی چیزوں سے، ایسے حالات سے، ایسے لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ ایسی چیزوں پر مرکوز کریں جن کو آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو۔ خود کو آپ وہی ظاہر کریں جو آپ اصل میں ہو، اور وہ بات بولے جو آپ کو محسوس ہو، کیونکہ جو آپ سے برا مانیں گے ان کی پرواہ مت کریں، اور جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی برا نہیں مانیں گے۔ محبت میں ٹھوکر کی وجہ ہر بار بے وفائی نہیں ہوتی ہے۔ بہت دفعہ کچھ لوگوں کی خوشی کے خاطر ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہے جس کو خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ موت آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں دیتی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی ہے کہ جس رب نے مجھے عقل عطا کی ہے وہی رب مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے۔ عقل کا استعمال ہر چیز میں کرنا چاہیے۔ تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، دونوں چیز میرے ہی حق میں ہیں۔ اگر مجھے محبت ہے تو یقین جانو کہ میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر نفرت کرتے ہو تو بھی جان لو کہ میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ دنیا میں دین پر چلتے رہنے کے لیے بس اتنا یقین کافی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دیانت دار بنا لیں تو یہ یقین کر لیں کہ دنیا سے ایک بے ایمان شخص میں کمی ہو گئی ہے۔ جس طرح روتے روتے آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنے ہر الفاظ بھی
خشک ہو جاتے ہیں۔ رات کو کھانا بھوک رکھ کر کھایا کریں۔ زیادہ کھانا رات کی نیند کو متاثر کرتا ہے، اور ہو سکے تو عشاء کے ترنت بعد کھانا کھا لیجیے تاکہ کھانے اور سونے میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ دھیان رکھیں۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کریں، لیکن صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے پیسے نہیں۔ مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ اور علم کے ساتھ ادب کو سیکھو، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جس عورت کا وزن بڑھ گیا ہو، وہ عورت اگر اپنی ناف میں ایک ٹکڑا ادرک کا رکھ کر سوئے گی تو موٹاپا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس شخص کے خون میں چکنائی بڑھ گئی یعنی کولیسٹرول بڑھ گیا ہو، وہ باقاعدگی سے بادام کھائے، کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ بادام کو رات میں بھگو دیں اور صبح پتھر پر گھس کر کھا لیں۔ جس انسان کو قبض اور گیس جیسی بیماری ہو گئی ہو، وہ روز صبح نہار منہ نیمبو کو گرم پانی میں ملا کر پیا کرے اور پھر 30 منٹ ٹہلے۔ قبض بھی ختم ہو جائے گا اور گیس کی بھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اپنے چہرے پر زبردست چمک لانا چاہتے ہو تو صبح سویرے دہی کا مساج کیا کرو، چہرے پر زبردست چمک آ جائے گی۔ 5 نماز اور ان کے فائدے۔ چہرے پر نورانیت چاہتے ہیں تو فجر پڑھا کریں۔ زبردست رزق چاہتے ہیں تو ظہر پڑھا کریں۔ زبردست صحت چاہتے ہیں تو عصر پڑھا کریں۔ نیک اولاد چاہتے ہیں تو مغرب پڑھا کریں، اور قبر میں سکون چاہتے ہو تو عشاء پڑھا کریں۔ اے لوگو، کھڑے ہو کر کپڑے مت پہنو، اس سے گھر میں تنگی آتی ہے اور جسم پر سستی طاری ہوتی ہے، لہٰذا کپڑے بیٹھ کر پہنا کرو۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو شخص پورا آرام کرتا ہے یعنی پرسکون نیند لیتا ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔